جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رسک اسیسمنٹ بیسٹ پریکٹسز. ہم نے ابھی لاسٹ ماڈیول میں ڈسکس کیا تھا رسک اسیسمنٹ فیکٹرز. تو ان کو کس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے وہ ہم رسک اسیسمنٹ بیسٹ پریکٹسز میں دیکھیں گے. مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک فارمل اپروچ اپنائے, فارمل اینڈ کنسسٹنٹ اپروچ فار اے لانگ ٹرم, جس سے وہ رسک اسیسمنٹ فیکٹرز کو اوور کم کر کے اور کمپنی کو ہائی رسک سے لو رسک پہ لے کے آئے. نہ کہ ایڈ ہاک اپروچ ہو, کبھی کوئی اپروچ لگا لی, کبھی کوئی اپروچ لگا لی, 6 مہینے کچھ نہیں کیا, پھر سال بعد لگا لی. ایسے نہیں ہے. اور اس اپروچ میں آپ کے پاس 2 فیکٹرز ہیں جن کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہے پیپل نمبر 1 اینڈ دا پروسیسز دیٹ از نمبر 2. جو اس پروسیس میں لوگ شامل ہوں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے ہی رسک اسیسمنٹ کو اوور کم کرنا ہے, اور جو وہ پروسیس جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں وہ مینجمنٹ کو چاہیے. اگر ہم سب سے پہلے بات کریں پیپل کی, مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو شامل کرے اس پروسیس میں کہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں, وہ کسی سے انفلوئنس نہ ہو سکتے ہوں, اور وہ ایکسپیرینسڈ ہوں. جیسے کہ فرسٹ پیراگراف, فار آرگنائزیشنل مینجمنٹ اپروپریٹ پرسن نارملی وڈ بی سم ون ہو ہیز سفیشینٹ انڈیپینڈنس سچ ایز سم ون فرام دا انٹرنل آڈٹ فنکشن. ٹھیک ہے, مینیجر انڈیپینڈنٹ, انٹرنل آڈیٹرز ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور جو یہ تو وہ ہوگا جو لیڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اب ٹیم کی بات کریں تو اس کے بعد ٹیم ہوگی, وہ مکس آف پیپل ہونا چاہیے, مکسڈ آف ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے, مکسڈ آف ایج فیکٹر ہونا چاہیے, تاکہ اس ٹیم کے اندر ایک بلینڈ ہو. بلینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میچور لوگ بھی ہوں, کچھ ایجڈ لوگ بھی ہوں, اور تاکہ جو ہے ساروں کا ایک کمبینیشن ہو ایکسپیرینس کا, اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوں تاکہ ڈفرینٹ اسکل سیٹ آئے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس سارے بلینڈ کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کراس سیکشن ٹیم ہونی چاہیے. جیسے کہ لاسٹ پیراگراف, دا ٹیم شوڈ بی چوزن کیئرفلی although it should start with the internal expert and or consultant, it must include a broad cross section of the entity. کراس سیکشن کی ڈیفینیشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مکس بلائنڈ, اس کو ہم فردر ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. دیٹ کراس سیکشن should involve different levels of the entity, especially levels of management. The team should represent all of the major business units. مطلب اس ٹیم میں سارے ڈپارٹمنٹس, خاص طور پہ میجر بزنس یونٹس ہیں, ان کے لوگ ہونے چاہیے, جیسے کہ اکاؤنٹنگ اینڈ سیلز, بیکاز موسٹ فراڈز اکر دیئر. تو یہ لوگ جو ہیں یہاں سے آپ کو لوگ لینے ہیں. اور کس طرح کے لوگ لینے ہیں؟ پیپل ہو تھنک کریٹیولی, ریزن لاجیکلی, انڈرسٹینڈ دا بزنس اینڈ انڈسٹری ویل, مطلب ایکسپیرینس لوگ لینے ہیں, اور جو کہ مطلب افیکٹولی پلے کر سکتے ہوں, کام کر سکتے ہوں. فارمل پروسیجرز ہیں, یہ تو ہو گیا ٹیم. اب پروسیسز کی بات کریں, پروسیجرز کی بات کریں. فارمل پروسیجر آف رسک اسیسمنٹ پروسیس ان نیکسٹ سلائیڈ آر گیون بلو. وہ ہم دیکھتے ہیں فارمل پروسیجرز کیا ہیں, مطلب پروسیسز کیا ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیے گا, جو ٹیم ہے وہ یا لیڈر ہے وہ یہ چیک کرے گا, وہ یہ سوال اپنے آپ سے کرے گا, ڈز دی آرگنائزیشن ہیو این ایڈیکیٹ لیول آف فراڈ اویئرنیس اینڈ آر اپروپریٹ پالیسیز ان پلیس ٹو مینیمائز فراڈ رسک. کیا ہماری آرگنائزیشن میں جتنے لوگ ہیں ان کو کیا فراڈ کی اویئرنیس ہے, کیا ہم نے پالیسیز اینڈ پروسیجرز بنائے ہیں, کیا اس کے بارے میں ان کو پتا ہے. وہ آگے یس نو ناٹ اپلیکیبل ریفرنس وہ یہ ڈال دے گا, تاکہ اس سے پتہ لگے گا, اس کو خود سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو جائے گا, پھر اس کی بیس کے اوپر وہ فردر امپروومنٹ لے کے آئے گا. آگے فردر جنیرک رسک فیکٹرز کا ہم دیکھتے ہیں. ہیز ایچ امپلائی بینگ اسائنڈ اے میکسیمم اپرچونٹی لیول ٹو کمٹ فراڈ فار ایچ امپلائی ہیز مینجمنٹ آسک اٹ سیلف. مطلب management ask itself the question, what is the maximum amount of which this employee could defraud the organization. کیا مینجمنٹ کے پاس اتنی اپرچونٹی ہے کہ وہ فراڈ کر سکتا ہے, اور اگر وہ فراڈ کر سکتا ہے تو کتنی اماؤنٹ کا فراڈ کر سکتا ہے. جب یہ مینجمنٹ سوال کرے گی تو ان کو اپنے آپ سے اس سوال ان کو خود جواب مل جائے گا کہ انہوں نے اس کی پالیسیز اینڈ پروسیجرز بنائے ہیں, کیا لوگوں کو ٹرین کیا ہے,
کیا لوگوں کو ایتھکس کے اوپر ہم نے ٹرین کیا ہے, کیا لوگوں کو ہم نے آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے بزنس کے اندر وہ بتایا ہے. تو ان کو خود جواب مل جائیں گے, وہ پھر آگے یس نو خود لگا دیں گے. اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. از اٹ دا آرگنائزیشنز پالیسی ٹو امیڈیٹلی ڈسمس اینی امپلائی ہو از فاؤنڈ ٹو ہیو کمٹ اے فراڈ؟ کیا آرگنائزیشن کے پاس اس طرح کی پالیسی ہے کہ اگر کسی امپلائی نے فراڈ کیا ہے تو اس کو فوراً ڈسمس کر دیا جائے؟ نہیں ہوگی تو وہ کہیں گے نو, اس کا مطلب بنانی پڑے گی. نیکسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں فردر مینیجنگ انڈیویجول رسک فیکٹرز. ڈز دا آرگنائزیشن ہیو اے کارپوریٹ مشن اسٹیٹمنٹ وچ انکلوڈز ایز این آبجیکٹو گڈ کارپوریٹ سٹیزن شپ دیٹ از مینٹیننگ گڈ اسٹینڈنگ ان دا کمیونٹی؟ مطلب کیا آرگنائزیشن کا کارپوریٹ مشن ہے کہ ہم نے ایک کارپوریٹ سٹیزن شپ کے طور پہ رہنا ہے اور ایک ریپوٹیشن بنانی ہے اپنی, نہ کہ فراڈ کر کے اپنی ریپوٹیشن کو خراب کرنا ہے. اگر آپ کا کارپوریٹ مشن ہوگا تو آپ یس کر دیں گے, ادروائز نو کر دیں گے. ڈز دی آرگنائزیشن ہیو اے ریٹن کوڈ آف ایتھکس اینڈ بزنس کنڈکٹ؟ کیا بزنس نے کیا کوئی ریٹن کوڈ آف ایتھکس لوگوں کو دیے ہیں, اپنے امپلائیز کو دیے ہیں, انہوں نے ریڈ کیے ہیں, کیا ان کو پتہ لگ گیا کوڈ آف ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ ڈز دی آرگنائزیشن کنڈکٹ ایتھیکل اینڈ سیکورٹی ٹریننگ؟ کیا ہم آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کو ٹریننگ دیتے ہیں ٹو نو دی امپورٹینس آف دی ایتھکس, آنیسٹی, انٹیگریٹی, آبجیکٹیوٹی؟ ہم فردر دیکھ لیتے ہیں. کنٹرول اوور فزیکل اینڈ لاجیکل ایکسیس. ڈز دی آرگنائزیشن ہیو اے پالیسی اینڈ پریکٹس آف یوزنگ آئی ڈیز اینڈ پاسورڈ فار جنرل کمپیوٹر ایکسیس؟ ویری گڈ, یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. اگر ہم ایک اور پوائنٹ دیکھ لیں, ڈز دا آرگنائزیشن ہیو اے پالیسی اینڈ پریکٹس آف لاکنگ ڈورز, ڈیسک اینڈ کیبنیٹس آفٹر آورز اینڈ وین unattended, especially for areas with valuable assets including files and records such as personnel and payroll? مطلب کیا کمپنی نے فزیکل اینڈ لاجیکل ایکسیس لگائی ہوئی ہے؟ فزیکل کا مطلب امپورٹنٹ ایریاز پہ لاکس لگے ہوئے ہیں, اس کو کون بندہ آتھورائز کر سکتا ہے, کون نہیں آتھورائز کر سکتا, اور جو آتھورائز کر سکتا ہے اس کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. لاجیکل ایکسیس ہوتی ہے آپ کی سسٹمز کے اوپر, کون سا بندہ کون سی انفارمیشن ایکسیس کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا. تو یہ ہے آپ کے سارے پروسیسز جو کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ انشور کرتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ مطلب یہ کوشچنز اپنے آپ سے وہ آسک کریں گے اور ان کا اس کو جواب مل جائے گا. اگر ان ساری چیزوں کو یہ لوگ انشور کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے رسک اسیسمنٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مینج کی ہے. کیونکہ اگر رسک کو مینج کرنا ہے تو بیسٹ پریکٹسز جو ورلڈ کے اندر ہیں وہ یہی ہیں. اگر ہم اور دیکھ لیتے ہیں اور بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے کہ کیا ریگولر اکاؤنٹنگ ریکنسیلیشنز ہو رہی ہیں, بینک ریکنسیلیشنز ہو جاتی ہیں, ریسیویبل کی ریکنسیلیشنز ہو رہی ہیں, پیبل کی ریکنسیلیشنز ہو رہی ہیں, ویریئنس انالیسس بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اگر یہ پروسیسز کو لگائیں گے یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں. اگر یہ سوال مینجمنٹ خود کرے گی ان کو اس کا جواب مل جائے گا, اور جہاں پہ چیزوں کی کمی ہے وہ پھر مینجمنٹ وہاں پہ پالیسیز بنائے گی, وہ ساری چیزوں کو پھر وہ فلفل کریں گے تاکہ ان کا رسک جو ہے وہ کم ہو جائے.